عمران خان نہ ہو تو پی ٹی آئی کیا ہے؟ لال حویلی جو ہے وہ پورا سیکرٹیریٹ چلتا ہے. خرچ نہیں کرتے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اپنے دن گھر سے جس دن انہوں نے کھایا ہے تو وہ ختم، ٹوٹ گئی تڑک کر کے. ہم اپنے مال کو صحیح طرح مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے. کشمیر وہ آزادی کا انگارہ ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا. بڑا ہی پریشان کیا ہوا ہے اس مولانا صاحب نے. میں نہ نون کے بارے میں پریشان ہوں نہ پیپلز پارٹی کے پریشان ہوں. فضل الرحمان کمیٹی چوک سے بڑا دور چلا گیا، فارے چوک کی طرف چلا گیا. احتساب کا نعرہ تھا عمران خان کا، الیکشن جیتا، 2.5 سال ہو گئے، کوئی پیسہ واپس نہیں آیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی. نیب کا وکیل ہی 25-30 ہزار روپے کا، ادھر وکیل ہے 6-7 کروڑ کا، اور وہ لیتے وکیل وہ ہیں جو کہ ہاؤسز کے ہوتے ہیں جنہوں نے بعد میں اور ترقی کرنی ہوتی ہے. نیب میں کارکردگی جو ہے جتنی مرضی جسٹس صاحب نے محنت کی ہو، لیکن بڑے چور کو نکیل نہیں ڈالی جا سکتی. نواز شریف مینج کرنے میں کامیاب ہو گیا باہر نکلنے کے لیے. اس نے ایک ایسا ہوا کھڑا کر دیا کہ میں نے بھی ووٹ دیا 14 وزیروں میں کہ اس کو جانے. تو اب واپس تو لانے کے تو میں حالانکہ دیکھتا تو اس کے کیس کو شہزاد اکبر ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف پاکستان اس کی تشتری میں جا کے بھی وہ ہم ٹریولنگ ڈاکومنٹ دیں نا تو پاکستان نہیں دیتا. بزدل ہم سیاستدان ہیں موسٹلی، ورکر تو اوپر آیا کوئی نہیں جی. یہ پھر اسی لیے مریم نواز جو ہے روزانہ ڈانٹتی ہیں کہ یہ سیاستدان بزدل ہیں. وہ کہتی ہے ایک نہتی لڑکی اور میں آ رہی ہوں. ایسے ہی دیکھیں میڈیا کی وار ہے. دیکھیں جو بہادر لوگ تھے نا وہ عملی طور پر بہادر تھے. اب چوتھی نسل ہے. باچا خان کے ساتھ میں شورش کے گھر اور چوئی ظہور لائی کے گھر میں قریب سے اس کو واچ کرتا تھا. ولی خان سے میری گپ شپ تھی ذاتی. ہاں جی بڑے بہادر لوگ تھے. اس کے بعد یہ سون سے تو میری گپ ہی نہیں کبھی ہوئی، ویسے ہی بس سلام دو. اور ایمل شیمل ایسی قیادت بھی جو ہے نا اس کا بھی انحطاط ہے. دیکھیں عمران خان کیوں بھاری ہے ان پہ؟ اس لیے بھاری ہے کہ بائی کریکٹر اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی شوگر مل لگا لی یا اس کی کوئی اولاد ہے، اس کے بچے، لیکن وہ جیسے وہ سیاست میں نہیں ہے. سو میں اپنی زندگی میں ایمل ولی چوتھی نسل کے ساتھ سیاست کر رہا ہوں. باجا خان کے ساتھ کی، ولی خان کے ساتھ کی، اسون سے کی، ایمل صاحب. قوم تو وہی کی وہی کھڑی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر نیا اب نہیں پیدا ہوا جی. کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر ہمارے بعد جو ہے، ہم جو جوید ہاشمی ہو گیا، میں ہو گیا، حفیظ خان ہو گیا، لیاقت بلوچ ہو گئے، اس کے بعد کوئی بندہ ہی نہیں. مجھے نہیں، بعد میں یہ آئے ہیں اسٹوڈنٹ لیگ تھوڑے بہت، یہ سعد رفیق وغیرہ، لیکن اس طرح سے نہیں پیدا اس ہوا. طرح سے نہیں پیدا. گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی یہ نئی پالیسی بنائی گئی کہ اگر اپوزیشن کی پارٹیوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کر کے توڑا جائے، انہیں دور رکھا جائے؟ عمران خان ایک اپنی مزاج کا سیاستدان ہے. اس نے کسی ایم این اے کو بھی نہیں توڑا ان کے. لیکن ایک خبر میں آپ کے انٹرویو میں دینا چاہتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ ہو گئے. ہو گئے الگ. الگ ہو گئے. ابھی تو وہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے جو ساتھ. مرضی جو مرضی کہ وہ ایسے ہی بس کمپنی کی مشہوری کے لیے، اسکیمروں کے لیے. ختم، ٹوٹ گئی تڑک کر کے، کھیل ختم، پیسہ. پاکستان کے اندر جس کے ساتھ بھارت بہت کمفرٹیبل ہوگا گفتگو کے لیے وہ نواز شریف ہے. تو کیا آپ نہیں سوچتے یا کبھی یہ بات آئی کہ جن لوگوں نے، جن اداروں نے ابھی تک نواز شریف کو اور نون لیگ کو دیوار پہ لگایا، مستقبل میں بھارت کے ساتھ تعلقات کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت پڑے؟ دیکھیں نواز شریف کے باہر جانے میں ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہ باہر بیٹھ کے، جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ پچھلے مشرف کے دور میں سعودی عرب گئے تو یہ عجیب بات ہے کہ نواز شریف جہاز میں بیٹھ گیا تھا، شہباز جہاز میں نہیں چڑھ رہا تھا. ہی ریفیوز ٹو گو ٹو سعودی عرب. اس کا پھر والد اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بڑا آرگنائزر ٹائپ تھا. اس کے کہنے پہ شہباز، بعد میں نواز شریف کو لانے والا بھی شہباز تھا، اسی نے ہی سارے معاملات، کیونکہ سعودیز کی یہ کمٹمنٹ تھی کنگ عبداللہ کی کہ اگر بے نظیر بھٹو جائے گی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، پھر نہیں ہم رکھیں گے. اور بے نظیر بھٹو کو جہاز پہ روکا بھی گیا کہ تیری جان کو خطرہ ہے. اس رات بھی اس کو کہا گیا جس دن وہ شہید ہوئی ہیں، لیکن وہ نہیں رکی اور انہوں نے شہادت کا راستہ جو ہے چنا. بجائے اس کے کہ وہ
فوجی ایجنسیوں کے 5 لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی جان کو بڑے خطرات ہیں. شی سیڈ نو آئی ول. بلکہ وہ اس نے اپنی گاڑی میں وہ گردن نکالنے والا خانہ بھی بنا دیا بلٹ پروف بم پروف گاڑی میں, حالانکہ وہ بلٹ پروف بم پروف میں نہیں ہوتا. شوکت عزیز کے جب حملہ ہوا تو اس کے شیشے میں نیچے ہونے کا تھا تھوڑی سی جگہ, جس کی وجہ سے اس کا ڈرائیور شہید ہو گیا. سو ہر سیاستدان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, لیکن میں نے یہ آپ کو کہا کہ میں نون اور پیپلز پارٹی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ٹوٹ آپس میں چکا ہوا ٹوٹ چکا ہوا. ادھر ہمارے پاس بھی تو آپ کے پاس بھی تو بڑے ترجمان ہیں, بہت کچھ ہے. ہم اپنے مال کو صحیح طرح مارکیٹ میں بیچ نہیں سکے. ہم نے 2 ڈیم بنائے, کوئی ڈیموں کا ذکر ہی نہیں کرتا. ڈیم بہت بڑی چیز ہے جی. ML1 ایکنک سے اپروو کر کے میں وہاں سے نکلا ہوں, 9-8 بلین US ڈالرز کا, اور اتنے ہزار کلومیٹر کا ایک نیا پروجیکٹ ہے. ہم اپنا مال صحیح طرح نہیں بیچ سکے منڈی میں. تو اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے, ہاں, لیکن ہم اپنا پازیٹیو جو ایکشن تھا وہ نہیں پیش تو کرتے. آنے والے وقتوں میں آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھتے ہیں, کچھ اسٹریٹجی میں, کچھ لوگوں میں, چہروں میں؟ کرنی ہوگی, کرنی تو ہوگی. خان باقی صاحب کے چہرے بھی اتنے زیادہ تو ہوتے نہیں ہیں, تھوڑے سے چہرے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ PTI کو یہاں پہنچانے والا اللہ کے بعد عمران خان ہے, باقی لوگ فرسٹ ٹائمر ہیں. سو اس کے لیے بھی تھوڑا, انگلش میں کہتے ہیں نا, نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرئنس. یہ پینم جہاز کے اوپر بھی لکھا ہوتا تھا, نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرئنس وی دی پینم. سو ایکسپیرئنس کی شارٹیج ضرور ہے, لیکن ٹھیک ہو گیا. اب تو دیکھیں نا 3-3.5 سال ہو گئے ہیں. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی موقف نرم ہو گیا پاکستان کا, کشمیر پر ہم نے سودا کر لیا, سیل آؤٹ ہو گیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایک تو کشمیری پاکستان کے یہ کہنا کہ کشمیری کے اندر اب اتنی قربانیوں کی شہداء کے قبرستان ہے کہ وہ کم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بطور قوم اور بطور آزادی کی ایک تحریک جو ہے وہ کسی طرف نہیں دیکھ رہی, اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اپنی جدوجہد کی طرف دیکھ رہی ہے. سورن سنگھ اور بھٹو کی بات چیت ہوئی کشمیر سے لے کے, اور وہ اتنا تعصب ہے کہ واجپئی جب پاکستان آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے وزیر مہمانداری بنایا, تو انہوں نے کہا ہم یہ دورہ کینسل کر دیں گے. پھر انہوں نے شوکت عزیز کو واجپئی کے ساتھ, مجھے ہٹا کے شوکت عزیز کو بنایا واجپئی کے ساتھ. دیکھیں, کشمیر وہ آزادی کا انگارہ ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا, کبھی کم نہیں ہوگا. انٹرنیشنل فورسز اگر کشمیر کے مسئلے کو مذاکرات پر لے آتی ہیں, تو یہ مذاکرات جب میں مشرف کے ساتھ تھا تو اس وقت بھی شروع ہوئے, یہ مذاکرات بھٹو کے دور میں بھی شروع ہوئے, یہ مذاکرات نواز شریف کے دور پہ بھی شروع ہوئے, لیکن انڈیا دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے. اس لیے انڈیا پاکستان کے تعلقات کوسچن مارک ہی رہیں گے. ان کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو ادھر سے کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے. میں اس پاکستان کے اندر, پاکستان کی وحدت, پاکستان کے نظریے کے اندر, اگر مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو کوئی شخص بھی کمزور نہیں, جس طرح ایٹم بم پہ کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی, اس کی پالیسیز پہ, اٹامک ٹیکنالوجی پہ, میزائل ٹیکنالوجی پہ نہیں ہو, اس طرح کشمیر کے مسئلے پہ بھی کوئی مفاہمت, تو کوئی کیوں نہ ہو. پھر یہ گفتگو کی جو باتیں ہیں کیا ہے, دیکھیں نا 4 بندے بیٹھتے ہیں, 4 بندوں نے کچھ تو بات کرنی ہے. اس 4 بندوں میں 5 منٹ اینکر صاحب کے بھی لگا لے, 10 منٹ پیچھے رہ گئے ہیں, 20 منٹ, 5 منٹ میں کتنا بندہ کور کر لیتا اپنی بات کو. اس میں بھی لڑائی کے 5-10 منٹ لگا لو تو پروگرام سارا تو 10-15 منٹ کا ہی ہے. مولانا فضل الرحمان کیا بات کسی کے قابو میں نہیں آئے, بڑا ہی پریشان کیا ہوا ہے اس مولانا صاحب نے. میں نے فضل الرحمان کی سیاست کو بدلتے ہوئے اتنا کبھی نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں. بلکہ کافی میں نہ نون کے بارے میں پریشان ہوں, نہ پیپلز پارٹی کے پریشان ہوں. وہ ان دی اینڈ انہوں نے آ کے کمیٹی چوک میں ملنا ہے. ٹھیک ہے, فضل الرحمان کمیٹی چوک سے بڑا دور چلا گیا, فارے چوک کی طرف چلا گیا. اور کیوں چلا گیا واللہ عالم بالصواب. پہلے تو میرا مطلب تھا جب صدام تھے اور جب قذافی تھے, میں قذافی کو ملنے جایا کرتا تھا, صداف کو اور صدام کو. اور اب فضل الرحمان اداروں سے کیوں دور ہوا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مس ورنہ میں ہینڈل ہوا, کیس مس ہینڈل ہوا.
نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اور جنرل مشرف اور جنرل احسان صاحب اور اکرم دورانی کے ساتھ اور ان کے ساتھ سارا ان کے پی کے ان کے حوالے کیا ہوا تھا جی. دورانی آدھا صاحب چیف پاکستان منسٹر تھے، آدھا پاکستان ان کے حوالے ان کے تھا. حوالے تھا. اب تو ایسے لگتا ہے کہ نہ کے پی کے میں ان کی سنوائی ہے. ان کو بڑا فیصلہ یہ کرنا پڑے گا فضل الرحمان صاحب کو کہ ان کے جو 5 ووٹ ہیں وہ کس کو جائیں گے. لیکن نا جی لوگ حیا کر دیتے ہیں جی، میرے جنازے پہ تھا جی، میری برائی پہ تھا، میری اچھائی پہ تھا میرے. دیکھیں نا لوگوں کے پورے سیکرٹیریٹ، اب لال حویلی جو ہے وہ پورا سیکرٹیریٹ چلتا ہے، 24 گھنٹے چلتا ہے، 24 نہ چلو 18 گھنٹے تو چلتا ہی ہوگا. سو لوگوں کو ایک آس ویس ہو جاتی ہے، رابطے بڑھ جاتے ہیں. سو کانسٹیچوئنسیز جو ہیں ظاہر اگر ہم 80 میں نہ بناتے تو ہماری کانسٹیچوئنسیاں نہ ہوتی. ٹھیک ہو. سو جس کو اب موقع ملتا ہے جب بنانے کا تو بنا لیتا ہے. سو ڈسکا واز اے ڈفرنٹ کانسٹیچوئنسی، اور جس میں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ کی کے ووٹ بہت. تو اگر لندن سے کہیں اور جائے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں زیادہ لیتھل ہو جائے گا؟ لیتھل شیتھل کیا ہونا ہے، ایسے ہی یہ قوم ہوتی ہے، ایک نئی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ سوال کر رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ آ رہی ہے، تو ان کے پاس خود اتنی فنڈنگ ہے، یہ فارن کو دیں. یہ اپنا پیسہ تو کبھی خرچ نہیں کرتے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اپنے دن گھر سے جس دن انہوں نے کھایا ہے تو وہ کہنا نہیں چاہتا میں، اپنے گھر سے تو واقعی یہ کھانا بھی نہیں کھاتے. یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی وہ کئی کہتے تھے داتا دربار جا رہے ہو سلام بھی کرنا تھے، کھانا بھی لے لینا، خود کھانا ساڑھے نہیں لے آنا. یہ اس قسم کی قیادت ہے. آصف زرداری ذرا خرچ کرنے والا آدمی ہے. عمران خان کا انعام پی ٹی آئی ہے، سوری ٹو سے. مجھ سے یہ خفا ہو جاتے ہیں پھر عمران خان مجھے کہتا ہے کہ یار تو کیا باتیں کریں. عمران خان نہ ہو تو پی ٹی آئی کیا ہے؟ میں تو نہیں دیکھتا جی کہیں بھی. نہیں لیکن ورکرز کے سر ساتھ میں دیکھیں نا، آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، میرا یہ رائٹ ہے کہ میں جیسا جواب، آپ سوال کریں جو مرضی کریں. میں پی ٹی آئی عمران کے بغیر کچھ نہیں دیکھتا. بعض لوگ میری طرح شیخ رشید طرح ایسے ہوں گے کونسلر بھی نہیں جیت سکتے اگر عمران خان نہ ہو. یہ اس کا ووٹ بینک ہے، نوجوان اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے اختلاف ضرور کر رہے ہیں لیکن اس سے نفرت نہیں کرتے. اینڈ دے بلیو کہ ہی ول ڈیلیور.